اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 79 تک ہم نے پڑھا تھا، اور وہی ہمارے پلیٹ فارم کا جو ایشو ہے، جو ہمارا جو تھیم ہے، ہمارے تبلیغ کا جو مقصد ہے، وہ یہاں پر بیان تھا کہ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے وہ لوگ جو جھوٹ بات لکھتے ہیں، اللہ کی باتیں لکھتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں وما ہوا من عند اللہ۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ عزت کما لیں، اپنے نام کما لیں، یا اس سے لٹرلی پیسہ کما لیں۔ ہر طرح کی کمائی کتابوں کے ذریعے ہوتی ہے کہ جی یہ اتنے کتاب کے مصنف ہیں اور ان کی کتابیں اتنے 100 اتنے 1000 اتنے لاکھ چھپتی ہے، اتنے ملکوں میں فروخت ہوتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کمائی کا ذریعہ کہلاتی ہیں، چاہے وہ عزت کمائیں، چاہے داد کمائیں، چاہے پیسہ کمائیں۔ تو برباد ہوں گے وہ لوگ، ایسے لوگ تمام برباد ہوں گے جو یہ کمائی کرتے ہیں کسی بھی ذریعے سے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 80 پر کہ ہم نے وہ پڑھنا تھا، اور بالکل وہ عقیدہ اہل کتاب کا ہے، اور ہم نے اسے آج کل ایڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ ہم ویسے تو اہل کتاب کو بڑے لان تان کرتے رہتے ہیں، یہودی عیسائی کہہ کر، لیکن آپ دیکھیں گے ہماری روایتیں، ہماری جھوٹی حدیثیں، ہماری حدیثوں کی کتابوں میں بہت سی روایتیں وہی یہود اور نصرانی کی جو غلط تعلیمات تھیں، یہ انہی کو آپ نے کبھی اگر غور کرنا ہے، اللہ آپ کو وہ پڑھائے تو آپ کو لگے گا کہ کیا فرق ہے، بلکہ ہم نے ان کی باتیں چرائی ہیں۔ جو ہماری کتابیں لکھی ہیں مسلمانوں کی، اللہ کے رسول کے بعد جو لکھی گئی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر وہ جو بے دین لوگ تھے، جو کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، اہل کتاب میں سے جو بے دین لوگ تھے، ان کی لکھائی ہوئی باتوں کو، ان کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو ہماری تفسیروں میں ملیں گے۔ اور یہ جو اس وقت آیت نمبر 80 ہے، یہ عقیدہ ہمارا بھی تھا، اگر آپ لوگوں کا نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا، اسپیشلی میرے گھر میں تو یہ عقیدہ بچپن سے میں نے خود سنا تھا کہ ہم تھوڑے دن آگ میں جلنے کے بعد جنت میں ہم مسلمان تو ضرور جائیں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ تو جہنم سے بھی نکل کر جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ جب تک ایک بھی امتی نہ چلا جائے نبی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ ہمیں بتایا جاتا تھا، جو کہ اللہ نے اس کی تردید کر دی، اللہ نے اس کی نفی کر دی، اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا کہ میرا کوئی ایسا عہد تم سے نہیں ہے۔ تو اب باقاعدہ ہم نے پڑھنا ہے وَقَالُوا، اور لوگوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، وقالو میں بھی کون لوگ ہیں؟ وہی جو ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر اور اللہ کی طرف اس کا نام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودہ، سوائے گنتی کے دن، سوائے ایام جو کہ معدودہ ہوں گے، گنے چنے ہوں گے، اس میں ہمیں آگ چھوئے گی تو چھوئے گی، ویسے ہم وارث ہیں جنت کے، اور ہم ایٹ لاسٹ اسی جنت میں جائیں گے۔ اس کا آنسر بھی آپ دیکھ لیجئے، اسی آیت میں اس کا آنسر آ گیا، کیونکہ میرے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، تو چلو آ کر اللہ کا آنسر سنتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہم سب کے بس چیزوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ نے کہا اتخذتم، اے نبی ذرا ان سے پوچھو کہ کیا لیا ہے تم سے اللہ کے پاس، اللہ نے کوئی عہد؟ یہ اتنی بڑی بات تم کیسے بغیر اجازت اللہ کے کر رہے ہو کہ جی ہمیں کچھ دن آگ چھوئے گی پھر ہم اس آگ سے نکل آئیں گے؟ کیا لیا ہے تم سے اللہ کے پاس اللہ نے کوئی عہد؟ بس ہرگز نہیں وہ خلاف کرے گا اللہ اپنا عہد۔ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ اللہ نے اگر عہد لیا ہے اور اللہ اپنے عہد کے تو خلاف جاتے نہیں ہیں، تو کیا ایسی کوئی اوتھینٹک بات ہے؟
اور بھی ہم نے کہا اللہ پھر اور بھی بتائیے نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ام تقولون علی اللہ، کیا تم کہہ رہے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، جس کا تمہیں کوئی علمی صحیفہ، کوئی علمی آیت، کوئی ان ٹیکسٹ کچھ نہیں دیا گیا. تم وہ باتیں کرتے ہو اللہ کے پاس، اللہ کی وہ باتیں لاتے ہو. تو جناب آج جب ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بخاری میں یا فلاں میں یا ترمذی میں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کے صحیفے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ بھنوٹ ہو کے کہتے ہیں تم لوگ تو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں مانتے ہو. الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا تعارف ہم یہی کرانا چاہ رہے تھے، اور الحمدللہ اب آپ کے منہ پر وہ آ گیا. بس ہم یہ سننا چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی بات کو دین کا درجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ کیا تم وہ باتیں کرتے ہو جس کا اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا. علم اللہ کہاں سے دیتے ہیں؟ صرف الہامی کتاب سے ہی اللہ سے کلام کیا جاتا ہے، اور کسی ذریعے سے آپ اللہ سے کلام نہیں کر سکتے ہیں. جائیں جا کے چھانٹ لیں، میری اصلاح کر لیں کہ کوئی اور ذریعہ ہے اللہ سے کلام کا اوتھینٹک، جس کو آپ دلیل کے طور پر رکھ دیں کہ یہ اللہ نے جو مجھ سے بات کی ہے تو جی یہ دین کا درجہ اور الہامی کتاب کا درجہ رکھتی ہے. کیونکہ ویسے بھی ہم تو ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم پر تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی ہے وہ باتیں جو اللہ کے نبی کے بعد لوگوں نے ایز اے دین جاری کر دیا اور اپنے ختم نبوت کے کانسیپٹ کو بڑا سراہ رہے ہیں. ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر جو کتاب آئی اس کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی. اور ایون قرآن نے بھی کلیئر کہہ دیا کہ جو تمہیں سوال کرنا ہے نبی کی موجودگی میں کر لو، اس کے بعد تمہیں کوئی جواب نہیں ملنے والا. تو تمہارا اتنا دین اتنا لیندی، اتنا لمبا چوڑا کیسے ہو گیا؟ اس قرآن کے علاوہ مسلمانوں کا دین اتنا لمبا چوڑا کیسے ہو گیا؟ وہ تو اینڈ ہو جانا تھا اللہ کے نبی کے دور میں. اس لیے آپ لوگ سب کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہتے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سمجھنے والی بات ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک اور آنسر ہم کو دے رہے ہیں. کس طرح سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم میں سے کوئی نکل سکتا ہے کہ نہیں، اور جہنم میں کون جائے گا. آؤ اللہ اب ہم کو بتاتے ہیں. بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ سنو. من کسب سیئہ، جو برائی کمائے گا، جو برائی کمائے گا، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، یا کوئی اور نبی کا امتی ہو. من، جبکہ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے کہا ہم تو مسلمان بس اسپیشل ہیں. سچ یقین جانے میں بچپن میں تو یہی سمجھتی تھی کہ ہم اسپیشل لوگ ہیں. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا. اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا احسان ہے. اگر ہم کہیں اور پیدا ہو جاتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ تو جناب جو دوسرے لوگ نبی کی امت سے پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کوئی ناانصافی کرنی ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں سارے نبی برابر ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں آؤ سنو، جو جس شخص نے کسب سیئہ، جو برائی کمائے گا اور مر جائے گا. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اور مر جائے گا؟ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. احاطت بہ خطیئتہ کا انٹرپریٹنگ میں نے کی ہے اپنے لفظوں میں جو میں نے سمجھا کہ جس نے کمائی برائی اور احاطہ کر لیا گیا اس کے ساتھ اس کی برائیوں کو گھیر لیا گیا، لاک ہو گیا. وہ گھیر لیا گیا کا بھی مطلب آپ جانتے ہوں گے، لاک ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں نا کوئز شو میں بھی جب وہ آنسر دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں لاک کر دیں. لاک کرنے کا مطلب ہے اینڈ. آپ نے اپنا پورا ڈیسیشن دے دیا، اب لاک ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے لوٹنے کی، آپ کی معافی کی، آپ کے اعتراف جرم کی. لاک کا مطلب ہوتا ہے بس ختم. تو احاطت بہ خطیئتہ، وہ اس حال میں مرا کہ وہ بغیر توبہ کے اپنی خطاؤں پہ مرا. آپ بھی تھوڑا سا غور کیجئے گا
کہ کیا میں نے یہ جو انٹرپریٹنگ دی ہے یہ صحیح ہے کہ من کسب سیئۃ، جو برائی کماتا ہے، جو بھی امتی، جو بھی انسان، کسی بھی نبی کا امتی، اور ایٹ لاسٹ وہ معافی نہیں مانگتا یا سدھرتا نہیں یا اس کا اینڈ برا ہوتا ہے اور احاطہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا اس کو اس کے گناہوں نے، یعنی وہ اسی حال میں مر گیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہے آگ والا انسان، لیکن اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں سدا رہے گا۔ اور میں بھی آپ کے آگے یہ بات رکھ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے ایسی کہ جو جہنم میں جائے وہ واپس آ سکتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی ہے یہ آیت کہ اگر ایک شخص جہنم میں چلا گیا تو وہ واپس آ سکتا ہے۔ یہ پلیز آپ لوگ بھی میری اصلاح کر دینا اگر کوئی ایسی آیت آپ کے مد نظر ہو تو۔ والذین آمنوا، اور اسی کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ جہاں سیئہ کی بات کر رہے ہیں، برائی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے عقیدے درست تھے، ایمان یعنی عقائد کے لحاظ سے ان کے ایمان درست تھے، عملوا الصالحات، اور وہ شہادت بھی دیتے تھے اپنے عمل سے بھی کہ وہ اسی عقیدے والے ہیں، یعنی شہادت کے بغیر آپ کے اور میرے عقیدے کی، کانسیپٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زیرو ویلیو ہے، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ بھی جنت والے لوگ ہیں جو عمل کر کے دکھائیں گے اور مریں گے بھی اسی حال میں۔ ہم وہی اوپر کے کانٹیکس کو لے آئیں گے کہ ان کا اینڈ بھی اچھے اخلاق پر اور اچھے عمل پر ہوگا، ہم فیہا خالدون، تو یہ جنت والے لوگ ہوں گے اور وہ اس جنت میں بھی سدا رہیں گے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ یہ جو پرانی روایتیں ہیں، یہ ایکچولی یہود و نصارہ کی روایتیں ہم نے اپنی کتاب میں جمع کی ہوئی ہیں، اور ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، جبکہ یہی خوش فہمی یہود و نصارہ کو بھی تھی، اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو بھی تھی اپنے اپنے نبیوں کو لے کر، اور نبیوں کی یہ تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ قل سے اللہ کے رسول نے ہمیں واضح کر دیا کہ میں اس بات میں کسی طرح شامل نہیں ہوں۔ قل والی آیت آ چکی ہے، آپ سب اور میں اسے غور کر لیں۔ اچھا، اب جناب آیت نمبر 83 پر آئیے، یہ بھی تھوڑا سا انٹلیکچل پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے، غور کیجئے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب لیا پختہ عہد، میثاق اگریمنٹ، پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، وہی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے خدا کا واسطہ چھٹکارا پالے۔ اللہ نے لوگوں سے عہد لیا، کیا لیا؟ بنی اسرائیل سے جو عہد ہے وہ آپ کے پورے قرآن میں ہو بہو آپ کے ساتھ بھی یہی عہد ہے۔ غور کر لیجئے گا میری اس بات پر کہ جو بنی اسرائیل سے اس وقت بات ہو رہی ہے، یہی پورا عہد آپ سے بھی جگہ جگہ لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اگر انفارمیٹیو آیت ہے لیکن عہد میں آپ بھی آئے ہوئے ہیں، اسپیشلی کوئی بنی اسرائیل نہیں آیا ہوا ہے۔ جب پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے، نمبر 1، کم ٹو دا پوائنٹ، لا تعبدون الا اللہ، ہم سے بار بار لیا جا رہا ہے، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم پکارو گے، نہیں تم عبادت کرو گے، نہیں تم بندے بنو گے، مگر صرف اللہ کے بندگی کرو گے، اللہ کو پکارو گے۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ہمیں جگہ جگہ یہ آرڈر ملا ہے۔ نمبر 3، وَذِي الْقُرْبَى، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ذی القربہ یہ عطفہ جائے گا، قرابت والوں سے بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا، یتامہ سے بھی، مساکین سے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ذی القربہ، یتامہ، مساکین، اور پھر سب کو مرج کر کے للناس ہو گیا، تمام لوگوں سے، یعنی کافروں سے بھی تم بدتمیزیاں نہیں کرتے پھرو گے، للناس، تمام لوگوں سے تم تمیز اور ایٹیکیٹ میں بات کرو گے، اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
اور کہو گے لوگوں کے لیے اچھی بات، حسین بات، کہ انسان کا دل نہ دکھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دیکھیں پہلے آپ نے غور کیا، احسان کرنا، بڑھ کر نیکی کرنا، بدلہ مت دینا صرف کہ جی اس نے میرے ساتھ اتنا کیا تو میں اس کے ساتھ اتنا کروں گا، بڑھ کر حسین سلوک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ کی طرف اشارہ ہے، صلاۃ قائم کرنا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تو گویا آپ کو بھی صلاۃ کا حکم تھا، اور آپ اور میں سمجھ رہے تھے کہ صرف اللہ کے رسول ہی صلاۃ پڑھا کر گئے ہیں۔ تو جو قرآن کو سمجھتا ہے، آپ کہتے ہیں صلاۃ کہاں سے ملے گی؟ صلاۃ کہاں سے ملے گی اگر تم سات ستہ نہیں پڑھو گے، حدیثیں نہیں پڑھو گے تو صلاۃ کہاں سے ملے گی؟ تو یہ تو دیکھیں نا، بنی اسرائیل کو بھی صلاۃ کے حکم ہے، ہمیشہ سے صلاۃ کے حکم ہے، پچھلے نبیوں پر بھی صلاۃ کے حکم ہے۔ صلاۃ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائی گئی۔ جب آپ کے دور میں اتنی جہالت 2022 میں بھی ہو، جب 2022 میں بھی ہماری جہالت اتنی افق پر ہو کہ ہم صرف سمجھتے ہوں کہ صلاۃ ہم ہی پڑھتے ہیں، صلاۃ ہمیں ہی سکھائی گئی اور حدیثوں سے سکھائی گئی، تو تم حدیثوں سے بھی کب متفق ہو گئے؟ تم سنی الگ ہو، تم شیعہ الگ ہو، تم سنیوں میں بھی بریلوی دیوبند اہل حدیث الگ ہو، تم سنیوں میں بھی بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث کے سجدے الگ ہیں، تو پیٹ پر ہاتھ باندھا تو سینے پہ ہاتھ باندھو، تو سیدھے ہاتھ باندھو، تو کمر کتنی سیدھی رکھنی ہے، تو عورتوں کے سجدے، تو عورتوں کے ڈفرینسز۔ تم کب متفق ہو گئے؟ تم کب متفق ہو گئے؟ تم ہی متفق ہو جاتے تو ہمیں اکیلا کر دیتے۔ اتنے اچھے لوگ ہوتے تم تو تم ایک ہو جاتے نا، سب حدیثوں والے، تم ہمیں اکیلا کر دیتے۔ تم ویسے ہی آپس میں پٹے ہوئے ہو اور صلاۃ کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ بغیر حدیث کے صلاۃ کیسے پڑھیں گے۔ تمہیں کس نے ایک ایک حدیث پر صلاۃ بتا دی؟ حدیث میں کون سی آ گئی پوری صلاۃ؟ اور اگر آ بھی گئی تو تم کب متفق ہو گئے؟ سوچئے، ان سے کیوں ڈریں گے ہم؟ ان سے کیوں ڈریں گے ہم؟ ایسے لوگوں سے کیوں جھجک کر بات کریں گے جو ہمارے دین کو اتنا داغدار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی پر اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم ان کے آگے نم جائیں؟ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل جو تم کہہ رہے ہو نا کہ تم تو بنی اسماعیل ہو، میں تو کہہ رہی ہوں اس جھگڑے سے بھی نکل آؤ، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے، لیکن آ جاؤ، چلو یہ حکم اقیم الصلاح کا تو کس کو مل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو مل رہا ہے، اور آپ کو بھی مل چکا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں صلاۃ قائم کرنا، اور بیت اللہ میں ہی پڑھ رہے تھے وہ نماز، وہ بیت اللہ میں ہی وہی بھی اتر رہی ہے، وہیں پر نبی بھی وہیں پر مبعوث ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ تم نے بڑی اپنی مین میڈ بنا لی 2.5% والی، اور وہ بھی صرف رمضان میں۔ اللہ توبہ توبہ، اللہ ہم سب بھی بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہمیں اچھی سے اچھی زکوٰۃ ادا کرنا نصیب فرمائیے گا۔ لیکن کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کہاں سے آپ کو الہامی صحیفہ مل گیا جس میں صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالنا، اور وہ بھی جو بچ جائے، اور وہ بھی 2.5%؟ یعنی شرم کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، اور اس پر ہم اللہ کے رسول کا نام لے کر یہ باتیں کرتے ہیں، اور ہم میں سے کسی کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں، حیرت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے بس اب بیسٹ کیا ہے؟ اپنی اپنی کرو، بس جہاں پلیٹ فارم مل جائے بول جاؤ، جہاں اللہ آپ کو موقع دے دیں بول جاؤ، اور اپنی کرو، بس یہ 2 چیز اب مجھے نظر آتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ میڈیا ایسا ہے کہ آپ کو کوئی سننے نہ بھی آئے تو آپ اپنی ریکارڈنگ آگے بھجوا دیجئے۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ ہم سب کو ایمان والوں میں سے کر دے۔ تو دیکھ لیجئے بات کہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ نے میثاق لیا، عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ لا الہ الا اللہ کے تحت تم نے جینا ہے، والدین کی
قرابتدار کی، یتامہ مسکین کی اور تمام لوگوں سے بات کرنے کا تمیز بتائی گئی، صلات کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم لوگ بھی پھر گئے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے چند ایک تم میں سے، وہ قائم رہا نیکی پر۔ اب آپ بتائیے کہ یہ بتانے سے بظاہر تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اسٹرکچر میں کوئی ایرر تو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس فاؤنڈیشن میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کہ زیادہ تر لوگ نہیں مانتے ہیں اور کم لوگ مانتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کا اسٹرکچر بڑا مضبوط ہے، اللہ کا فارمیٹ بہت ہی بہترین ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے، میرے پاس اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ کے اسٹرکچر پر چلتے ہوئے تھوڑا نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، اور اللہ نظر نہیں آ رہے، سزائیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ نہیں تو پاکستانی جو اتنی تھوکیں اپنی سڑک پہ پھینکتا ہے، کچرے پھینکتا ہے، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کیوں سدھر جاتا ہے؟ کیونکہ اس پر اتنا فائن لگتا ہے۔ تو ہم سب ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہمیں اگر کوئی وقت پر نہ پکڑے، ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں، تو ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کچل نہیں رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہمیں اپنی زندگی لگ رہی ہے، ہم کسی کے انڈر میں لگ نہیں رہے ہیں۔ جو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے قلیل لوگ ایمان لاتے ہیں اور کثیر تجاوز کر جاتے ہیں ایمان سے۔ تو اس لیے اللہ کا فارمیٹ اور اللہ کا اسٹرکچر میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ ہم لوگ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ سے اور مانتے بھی اللہ کو ہیں، کتاب بھی مانتے ہیں، لیکن بس ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کی ملاقات ہمارے لیے حسین ہو جائے اور ہم باعمل ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سوائے چند تم لوگوں نے ان میں سے عمل کیا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، کیونکہ تم اعراض کرنے والے لوگ ہو۔ یہ آیت نمبر 82 ہم پر کمپلیٹ ہوئی، 83۔ اور اب 84 کو دیکھیے کہ اللہ نے پھر ایک اور بڑی سمجھنے والی چیز بتائی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب پختہ عہد لیا تم سے ہم نے کہ لا تسفکون دماءکم، نہیں تم بہاؤ گے خون، تم دیکھیں کم آ گیا ہے، یعنی اس میں آپ کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ تمہارے لوگوں کا تم خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ تم نکالو گے تمہارے لوگوں کو ان تمہارے گھروں سے۔ یعنی اس کا مطلب یہی چیز آ رہی ہے کہ انسان ایک ہی دین پر تھا۔ اگر ہم مکے کی ہی مثال لے لیں تو یہود، نصارہ، مشرکین مکہ سب کے اپنے نظریے کے مطابق مکہ ان کا تھا، تو اللہ کے رسول کا بھی تھا، تو پھر کیوں نکالا گیا؟ تو ادھر بھی یہی آپ دیکھیں کہ برما میں، بنگلہ دیش میں، کئی جگہ جنگوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے۔ چھوٹی سطح پر بھی اگر اس کی بات لے لیں تو جہاں بڑے بھائی بہن فیوڈل لارڈ بن جاتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد، وہ کس طرح سے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بے آسرا کرتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ چھوٹے لیول پر بھی یہی ہے، بڑے لیول پر بھی، پولیٹیکل لیول پر بھی یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اس کی بھی اللہ نے قرآن میں بات کر دی کہ تم سے پختہ عہد لیا گیا تھا کہ تم ناحق خون نہیں بہاؤ گے، نہ تم نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی کیا، تم نے مانا بھی اس بات کو۔ تو ہم کہیں گے یہ کیا سچویشن ہے ثم اقررتم؟ تو میں کہوں گی کہ میں بھی تو اس وقت اقرار کر رہی ہوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کروں گی۔ تو جب بھی ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے ہم اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں میں ایسا نہیں کروں گی کہ کبھی بھی اپنوں کو جو حقدار ہیں ان کا حق نہیں چھینوں گی۔ تو یہی چیز ہے کہ تم نے مانا، تمہیں یہ بات صحیح لگی، کیریکٹر بلڈنگ پر پوری اتر رہی تھی، اللہ کوئی غلط بات تم سے، کوئی خاص نفسانی خواہشات کو کچلنے کا نہیں کہہ رہے تھے، اللہ نے تم سے ایک عام بات کی، تم نے اقرار کیا، اور ہم بھی آج اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ غلط کام انشاءاللہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم گواہ تھے اس بات کے کہ تمہیں یہ بات صحیح لگی تھی۔ واقعی اس وقت مجھے بھی یہ بات صحیح لگ رہی ہے کہ جس کا جو حق ہو اس کو ہم کیوں جینے نہیں دیتے ہیں۔
لیکن پھر اس کے بعد کچھ آیت کا یوں ٹرننگ ہے، ثم انتم ہؤلاء، یہ بڑی پیاری ٹرننگ پوائنٹ ہے آیت ہی کا، ثم انتم ہؤلاء، یعنی تم نے اقرار کیا، ہاں تم وہی لوگ ہو، اقرار کے بعد پھر بے نیازی برتنا، اقرار کرنے کے بعد کیئر فری رہنا اور داد نہیں دینا، تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم نے وہی کیا جو تمہاری خواہش نفس تھی، جو تمہیں حصہ ملنا تھا، جو تمہیں سب چاہیے تھا، تم وہی لوگ ہو، تم نے قتل بھی کیا، تم نے لڑا بھی اپنوں سے، تم نے نکالا بھی ایک جماعت کو تم میں سے ان کے گھروں میں سے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو گرامر آ رہی ہے نا، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا بھی گھر تھا، ان کے اپنے والے تھے، ان کا بھی حق بنتا تھا۔ آپ ان کی گرامر کو سب کو دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ ان کے بھی حصے تھے، لیکن تم کو جب اللہ نے اپر ہینڈ دیا، تم نے یہ کیا کہ تم نے قتل کیا اپنوں کو، تم نے نکالا ایک جماعت کو تم میں سے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ گرومنگ، یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو، مشرکین مکہ کو، اللہ کے رسول کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم نبی کے ساتھ مت کرو، دیکھو یہ حرکت نہیں کرو، لوگوں کو ہجرت پر مجبور مت کرو۔ کیا اس آیتوں کے اندر آپ کو ہجرت نظر آ رہی ہے؟ غور کیجئے گا کہ تم وہی لوگ ہو، تم نے نکالا ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم نے چڑھائی کی ان پر گناہ کے بھی ساتھ اور زیادتی کے بھی ساتھ۔ اور اب ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، اب ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے، وہ تھوڑا اگر اللہ کے رسول سے میچ نہیں بھی کر رہا، لیکن وہ ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہے، بڑا پولیٹیکل سٹائل ہے، یہ بڑا گھمبیر سٹائل ہے، یہ بھی چھوٹے درجے میں بھی ہوتا ہے اور یہ بڑے درجے میں بھی ہوتا ہے کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے ہاتھوں کے نکالے ہوئے، جنہیں تم نے رسوا کیا، جنہیں تم نے ذلیل کیا، ایز اے قیدی بن کر جب وہ تمہارے پاس ہی لوٹیں، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ دیتے ہو ان کا، تم فدیہ دیتے ہو ان کا، تو بریکٹ میں ہم کیا ڈالیں گے، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو پھر قید سے، یعنی احسان جتاتے ہو، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، ان پر احسان جتاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور حالانکہ حرام تھا تم پر ان کا نکالنا ہی انیشیلی، جو پہلی سطح پر تم نے حرکت کی تھی وہی حرام کام کیا تھا، لیکن پھر تم نے کیا کیا کہ تم نے فدیہ دے کر ان کی جان کو چھڑایا۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، چھوٹے لیول پر بھی ہوتا ہے کہ گھر سے نکال دیتے ہیں بیوی کو، بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹی بہنوں کو، پھر ان کے بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں، پھر ان کو فرنیچر دلاتے ہیں، پھر ان کو چھوٹے چھوٹے گھر دلاتے ہیں، کہتے ہیں بیچارے کو میں نے دلایا، بیچاری کو میں نے دلایا، اس کے بچوں کی شادی میں نے کروائی، اس کی ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کروائی، جبکہ اس کے ماں باپ نے اس کا حصہ چھوڑ کر گئے تھے، اس کے ماں باپ نے اس کا حصہ چھوڑ کر گئے تھے، تمہاری کوئی احسان کی ضرورت نہیں تھی کہ تم پڑھاتے لکھاتے اور تم اس کو ایک چھوٹی سی کٹیا دلاتے، کوارٹر دلاتے، وہ اس بنگلے کا حصے دار تھا، وہ اس گاؤں کا حصے دار تھا، وہ اس فلیٹ کا حصے دار تھا، تم نے اس کو نکالا اور اب تم ہاتھ رکھتے ہو کہ جی میں اس کا تایا ہوں اور میں اس کا چچا ہوں اور میں اس کا بڑا ہوں۔ تو ایسے بے شرم بے غیرت لوگ نا ہر دور میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ پولیٹیشنز ایسا ہی کرتے ہیں، پولیٹیکلی پورا ورلڈ اوور میں یہی ہے کہ تم ہی بمبارڈنگ کرواتے ہو، پھر تم ہی ان کے لیے فنڈز ریلیف دیتے ہو، پھر وہاں کھانے پہنچاتے ہو، پھر اتنی تصویریں بنواتے ہو، پھر ان پر قرض دیتے ہو، پھر ان کے قرض کو معاف کرتے ہو، یہ سب حرکتیں ساری بڑی سطح پر بھی ہوتی ہیں، پھر ان کو تم سکنے ندیدے بناتے ہو، ان کو تم اوپر سے کھانا پھینکتے ہو، جبکہ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہی تھا۔ تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ویلن
یہ تو وہ ہے جو بہت ہی بڑا ویلن ہے، یا وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا شریف بدماش، یہ وہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ایسا مکار شخصیت ہونے سے اللہ بچا لے۔ یہ ایک مکار شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے پورا ویژولائز کیا ہے۔ پروردگار ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری عافیت کے ساتھ اصلاح فرمائیے، کیونکہ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ خود ہی پوچھ رہے ہیں آپ سے اور مجھ سے، یہ سزا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ یہ مجھ سے اور آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے، جیسے ایک قاتل سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہاری سزا کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو کہ فدیہ دے کے اپنے والوں کو چھڑا لینا، یہ بات تمہیں اچھی طرح پتہ لگ رہی ہے کہ یہ نیکی ہے، تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، اور جو تم نے ان کو ذلیل کر کر ان کا حصہ کھایا اور ان کو در بدر کیا، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کفر کرتے ہو کچھ کا اور تم ایمان لاتے ہو کچھ پر، فَمَا جَزَاءُ، ایسی مکاری کی کیا سزا، کیا جزا، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو ایسا کرے تم میں سے، سوائے ذلیل ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا آ چکی، سوائے وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور قیامت کے بھی دن ہوگا۔ اللہ ہمیں ذلت سے پہلے معافی مانگنے والا اور اصلاح کرنے والا بنا دیجئے۔ پھر اس نے جب بغیر توبہ کے وہ مرا ہے، احاطت بہ خطیئتہ کے ساتھ اگر وہ مرا ہے تو یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹایا جائے گا شدید عذاب کی بھی طرف، کیونکہ اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ کے اعمال نامے میں ہر چیز فیڈ ہو رہی ہے، اللہ غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو اور جو کر جاؤ گے۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہم کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔